بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں آدم سے خاتم تک۔ ناظرین کرام، اس پروگرام آدم سے خاتم تک کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا مختلف ادوار میں، مختلف خطوں میں، مختلف قوموں میں مبعوث کیے گئے انبیاء کرام کے ذکر کے بعد اب اس ہستی کے ذکر تک آن پہنچا ہے کہ جو صاحب لولاک ہے، جن کے لیے رب تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں کہ کس طرح رب تعالیٰ نے ازل سے ہی اپنے محبوب رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اہتمام کیا۔ گزشتہ پروگرام میں ہم نے تذکرہ کیا کہ کس کس انداز میں کتب سماویہ اور کم و بیش تمام قابل ذکر مذاہب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور نبوت و رسالت کا تذکرہ ہوتا آیا ہے۔ کتب سماویہ اور دیگر کتب کے علاوہ چند ایسی خوش بخت شخصیات بھی گزری ہیں کہ رب تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی، بہت پہلے، جن کے دلوں میں اپنے حبیب کی محبت اور انتظار کے دیپ جلا رکھے تھے۔ رب تعالیٰ نے انہیں ایسے آثار دکھائے کہ حضور کی آمد سے قبل ہی ان کے قلوب میں حبیب خدا کی الفت و چاہت کی شمع روشن ہو گئیں۔ شوق ملاقات سے ان کے قلوب زندگی بھر بے تاب رہے۔ ناظرین کرام، آج کا پروگرام انہی خوش بخت افراد کے ذکر سے مزین ہے۔ سیرت مصطفیٰ جان رحمت میں تحریر ہے کہ حضرت حبوق علیہ السلام ایک نبی تھے جو حضرت دانیال نبی علیہ السلام کے ہم زمانہ تھے، ہم عصر تھے۔ ان کی کتاب میں مذکور ہے کہ اللہ رب العزت نے برکت و پاکی کے ساتھ فاران کے پہاڑ پر جلوہ فرمایا اور زمین کو احمد کی مدحت و ثناء اور اس کی تقدیس سے بھر دیا، جو کہ زمین اور امتوں کی گردنوں کا مالک ہے۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ بلا شبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں سے آسمان مجلہ ہوا اور زمین اس کی مدحت سے لبریز ہو گئی۔ ناظرین کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں قدیم دور میں کی گئی بشارات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں کہ اللہ رب العزت سے مخاطب ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی کہ اے خدا، پاکی ہے تجھے اور تیرے اسماء پاک ہیں، بلا شبہ تو نے اس نبی آخر الزماں کو بڑی ہی عزت اور شرافت سے نوازا ہے۔ جواباً فرمان باری تعالیٰ ہوا کہ اے موسیٰ، میں دنیا و آخرت میں اس کے دشمنوں سے انتقام اور بدلہ لوں گا اور تمام دعوتوں پر ان کی دعوت کو ظاہر غالب کر دوں گا۔ جو ان کی شریعت کی مخالفت کرے گا میں اسے ذلیل و خوار کروں گا۔ وہ شریعت ایسی ہے جس میں نے عدل سے آراستہ کر رکھا ہے اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے ہی میں اس شریعت کو نافذ کروں گا۔ قسم ہے مجھے اپنی عزت کی، میں تمام امتوں کو ان کے وسیلے سے آتش دوزخ سے نجات عطا کروں گا، اور دنیا کا آغاز میں نے آدم سے کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم کروں گا۔ اب جو کوئی ان کا زمانہ پائے اور ان پر ایمان نہ لائے اور ان کی شریعت کی پیروی نہ کرے تو اس سے خدا بیزار ہے۔ ناظرین کرام، بنی اسرائیل کے نبی حضرت شعیہ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر مبارک ملتا ہے۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، وہ بندہ میرا محبوب ہے کہ میں اس سے خوش ہوتا ہوں، وہ میرا مختار ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہوتا ہے، میں اس پر اپنی روح کا اضافہ کرتا ہوں
اور پھر فرمایا میں اپنی وحی اس پر نازل کرتا ہوں تو امتوں پر اس کا عدل ظاہر ہوتا ہے۔ وہ ایسا بندہ ہے جو قہقہا نہیں لگاتا اور نہ بازاروں میں اس کی آواز اونچی سنائی دیتی ہے۔ وہ بندہ وحدانیت سے اندھی آنکھوں کو بینائی بخشتا ہے، حقانیت سے بہرے کانوں کو کھولتا اور یزدانیت سے مردہ دلوں کو زندگی عطا کرتا ہے۔ میں اس کو وہ عطا کروں گا جو میں نے کسی کو نہیں دیا۔ وہ بندہ احمد ہے کہ وہ اپنے رب کی حمد بجا لاتا ہے، کوئی اسے کمزور نہیں کر سکے گا اور نہ اسے مغلوب بنا سکے گا۔ وہ اپنی خواہش کی پیروی نہیں کرتا، وہ نیکوکار اور صالحین کو ذلیل و خوار نہیں کرتا ہے، وہ صدیقوں کو، سچ بولنے والوں کو قوی بناتا ہے، وہ تواضع اور عجز و انکساری کرنے والوں کا پیشوا ہے۔ وہ خدا کا نور ہے جسے ہرگز کوئی بجھا نہیں سکے گا۔ اس کے ذریعے میری حجت برقرار ہوتی ہے اور اس کے ذریعے عذر منقطع ہو جاتا ہے، اور اس کی تورات سے جن و انس اطاعت گزار بنتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس جگہ تورات سے مراد اس کتاب کی تلاوت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تورات کی قائم مقام ہے، یعنی قرآن مجید۔ اس کے علاوہ حضرت شیع علیہ السلام کے ذکر میں ملتا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ خدا ہوں جس نے تمہیں حق کے ساتھ عظیم و قوی بنایا اور تمہیں ایسا نور بنایا جس سے تم امتوں کی اندھی آنکھوں کو بصارت عطا کرو گے، اور تم ایسی دلیل ہو جس سے تم نفس و ہوا کے قیدیوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف لے جاؤ گے۔ ایک اور جگہ پر حضرت شعیہ علیہ السلام کی کتاب میں ہی ملتا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھ سے فرمایا کہ اے شعیہ، اٹھ اور دیکھ اور جو کچھ نظر آئے اس کی لوگوں کو خبر دے۔ تو میں اٹھا اور دیکھا کہ دو سوار سامنے سے آ رہے ہیں، ایک گدھے پر سوار ہے اور دوسرا اونٹ پر سوار ہے۔ ایک سوار دوسرے سے کہتا ہے کہ گراد و بابل کو اور ان بتوں کو جو انہوں نے تراش رکھے ہیں، ابن قتیبہ جو کہ علماء امت میں سے ہیں اور کتب سماوی کے زبردست عالم اور محقق ہیں، وہ اس فرمان کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ گدھے پر سوار ہونے والے حضرت مسیح بن مریم علیہ السلام مراد ہیں، جس پر تمام نصارہ کا اتفاق ہے۔ تو لا محالہ اونٹ پر سوار شخص حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اس لیے کہ بابل کا سقوط اور وہاں کے بتوں کی شکستگی آپ ہی کی امت کے ہاتھوں ہوئی، اور یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹ پر سواری اور حضرت مسیح علیہ السلام کی گدھے پر سواری بہت مشہور بھی ہے، شہرت رکھتی ہے۔ ناظرین کرام، حضرت شعیہ علیہ السلام ہی کی کتاب میں مذکور ہے کہ جنگلوں اور شہروں کو آل قیدار کے محلات سے بھر دیں گے اور وہ تسبیح کریں گے اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر اذانیں دیا کریں گے۔ ابن قتیبہ فرماتے ہیں کہ آل قیدار سے مراد اہل عرب ہے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کا نام قیدار ہے۔ تاریخ ابن خلدون میں تحریر ہے کہ اللہ رب العزت نے ارمیہ نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے مطلع کیا تھا کہ سمیری حکمران بخت نصر بڑا ظالم ہوگا، اس وجہ سے ان عربوں کو ادھر ادھر کر دو جن کے گھروں میں دروازے نہیں ہیں، اور انہیں اس کی ظالمانہ حرکات سے خبردار کر دو، اور یہ بتلا دو کہ یہ سب تمہارے کفر اور نافرمانیوں کی وجہ سے ہونے والا ہے۔ ارمیہ بن خلقی کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا کہ عرب سے ماد بن عدنان کو نکال لائیں اور حکم الہی پورا ہونے تک ان کی کفالت بھی کریں۔ حشام کہتا ہے کہ بخت نصر نے عرب پر حملہ کیا اور انہیں سامان رسد دینے پر مجبور کیا۔ عرب نے اسے تسلیم کر لیا اور اس نے انہیں انبار اور ہیرا میں ٹھہرایا۔ حشام کے علاوہ دوسرے مورخین لکھتے ہیں کہ بخت نصر نے عرب سے مقام جزیرہ ایلا اور ایلا کے درمیان جنگ لڑی اور اس میدان کو سوار اور پیدل فوج سے بھر دیا۔ بنی عدنان نے پہلے تو خود اس کا مقابلہ کیا، مگر پھر اس نے انہیں مقام حضور تک پسپا کر دیا۔ اس وقت اللہ رب العزت نے ارمیہ اور یوحنا علیہ السلام پر
وہی نازل فرمائی کہ ماد بن عدنان جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد مبارک ہیں، جن کی اولاد میں حضور نبی کریم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہونی ہے، ان کو عرب سے نکال لائیں۔ ماد بن عدنان اس وقت 12 برس کے تھے۔ حضرت یوحنا انہیں اپنے ساتھ براق پر بٹھا کر حیران لے آئے اور انہوں نے ابنائے بنی اسرائیل کے ساتھ حج کیا اور وہیں اپنی قوم میں مقیم ہو گئے۔ انہوں نے معانہ بنت الحارث بن مداد جرہمی سے نکاح کر لیا، جس سے نزار بن ماد پیدا ہوئے۔ تاریخ ابن عساکر اور سیرت ابن اسحاق میں منقول ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 1000 برس پیشتر یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام طبہ حمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا، 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیادے اپنے ہمراہ لیے ہوئے وہ اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی جاتا اس کی شان و شوکت دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارے کے لیے جمع ہو جایا کرتی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا ہوا مکہ المکرمہ پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی بھی اسے دیکھنے نہیں آیا، ورنہ وہ جہاں جہاں سے گزرتا تھا وہاں مجمع لگ جاتا تھا، لوگ نظارہ کرتے تھے۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور یہاں کے لوگوں کی خدمت کر کے جاتے ہیں۔ پھر آپ کا لشکر ان کے لیے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ان کے خیال میں آپ کا لشکر کیوں آئے گا؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا ناظرین کرام بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی بھی طاقت نہیں رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر افاقہ نہیں ہوا۔ شام کے وقت ایک شاہی علماء میں سے ایک عالم ربانی جو حکیم بھی تھے اور بہت بڑا درجہ تھا، وہ تشریف لائے اور نبض دیکھ کر فرمایا کہ مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، آپ نے اگر کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کر لیں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ سے متعلق اپنے ارادے کی توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا فوراً بند ہو گیا اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر فرد کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر وہ مکہ سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو علماء جو اس کے ہمراہ تھے، جو کتب سماویہ کے عالم تھے بہت بڑے، وہاں کی مٹی کو سونگھا، مدینہ پاک کی اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامات انہوں نے پڑھ رکھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا۔ تو آپس میں انہوں نے عہد کر لیا کہ ہم تو یہاں سے اب جانے والے نہیں ہیں، یہیں پر مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو چھوڑیں گے نہیں۔ اگر ہماری قسمت نے یاوری کی تو کبھی نہ کبھی جب بھی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر جلوہ فرما ہوں گے، ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، اور اگر نہ ہو سکا تو ہماری قبروں پر تو ضرور کبھی نہ کبھی ان کے قدموں کی خاک اڑ کر پڑ جائے گی، شاید یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ یہ ارادہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے۔ وہ مان گیا کہ ٹھیک ہے یہیں رک جاؤ، اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور کی خاطر 1-2 منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا اور وصیت کر دی کہ جب بھی
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف لائیں تو یہ مکان میری خواہش ہے، یہ میری جانب سے خدمت ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی آرام گاہ یہ مکان ہو۔ اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہیں رہو، کوئی بات نہیں۔ اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور کی زیارت کا موقع نہ مل پائے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا کہ نسل در نسل میرا یہ خط محفوظ رکھیں۔ ناظرین کرام، یہاں تک کہ سرکار ابد قرار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے، یہ کہہ کر کہ بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ ناظرین کرام، خدا کی قدرت دیکھیے کہ بالآخر اس عاشق رسول کا خط، طب حمیری کا خط، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں کم و بیش 1000 برس بعد پیش ہوا۔ اس خط میں لکھا تھا، اس کا مضمون یہ تھا کہ کمترین مخلوق طبہ اول حمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوگی اس پر بھی میں ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور بہت غنیمت، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر پایا تو آپ سے گزارش ہے کہ میری شفاعت فرمائیے گا، اور قیامت کے روز مجھے بھول مت جائیے گا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ ناظرین کرام، شاہ یمن کا یہ خط نسل در نسل ان 400 علماء کے اندر حرز جاں کی حیثیت سے محفوظ رہا، یہاں تک کہ 1000 برس کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینۃ المنورہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بدست مائے وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ آپ نے وہ خط اپنے غلام خاص ابو لیلہ کی تحویل میں رکھ دیا، جو 2 منزلہ مکان طبہ حمیری نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا۔ وہ اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحویل میں تھا۔ اسی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شاہ یمن طبہ حمیری کا خط دے دو۔ لوگ جانتے تھے، یہ بات مشہور تھی۔ جب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا کہ میری تو پہلی ملاقات ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں محمد الرسول اللہ ہوں، شاہ یمن کا جو خط تمہارے پاس امانت رکھا گیا ہے لاؤ، وہ مجھے دے دو۔ ابو لیلہ نے وہ خط دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر فرمایا، صالح بھائی طبہ کو آفرین ہے، شاباش ہے۔ ناظرین کرام، ممتاز صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کا مجوسیت سے عیسائیت اور پھر قبول اسلام کا واقعہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی آپ کی بشارت کی دلیل ہے۔ ہوا یوں کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد خطہ فارس کے باشندے تھے اور وہاں کے زمیندار تھے۔ ان کو اپنے بیٹے سلمان سے اس قدر محبت تھی کہ ان کو ہمہ وقت گھر میں ہی رکھتے تھے۔ وہ طبعاً مذہبی مزاج رکھتے تھے، اس لیے جب تک آتش پرست رہے اس وقت تک آتش پرستی پر پختہ ایمان رہا، اور انہوں نے اس دوران نہایت سخت مجاہدات بھی کیے۔ شب و روز
آگ کی نگرانی میں مصروف رہتے، یہاں تک کہ ان کا شمار ان پجاریوں میں ہو گیا تھا جو کسی وقت بھی آگ کو بجھنے نہیں دیتے تھے۔ زمین ہی ان کے باپ کے معاش کا ذریعہ تھی، اس لیے زراعت کی نگرانی وہ بذات خود کرتا تھا۔ ایک دن وہ گھر کی مرمت میں مصروفیت کی وجہ سے کھیت پر خود تو جا نہ سکا اور اس کی دیکھ بھال کے لیے سلمان کو بھیج دیا۔ ان کو رستے میں ایک گرجا گھر ملا۔ اس وقت اس گرجے گھر میں عبادت ہو رہی تھی۔ عبادت کی آوازیں سن کر دیکھنے کے لیے آپ گرجے کے اندر چلے گئے۔ عبادت کے نظارے سے ان کے دل پر خاص اثر ہوا اور عیسائیوں کا طریقہ عبادت اس قدر بھایا کہ بے ساختہ زبان سے نکلا کہ یہ مذہب ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ کھیتوں کا خیال چھوڑ کر اسی میں محو ہو گئے۔ عبادت ختم ہونے کے بعد عیسائیوں سے پوچھا کہ اس مذہب کا سرچشمہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ شام میں۔ پتہ پوچھ کر گھر واپس آئے۔ باپ نے پوچھا کہ اب تک کہاں تھے؟ اتنی دیر کیوں ہو گئی؟ جواب دیا کہ کچھ لوگ گرجا گھر میں عبادت کر رہے تھے، مجھ کو ان کو طریقہ ایسا بھلا اور اچھا معلوم ہوا کہ غروب آفتاب تک وہیں رہا۔ باپ نے کہا وہ مذہب تمہارے مذہب کے قریب بھی نہیں ہے۔ جواب دیا بخدا ابا جان، وہ مذہب ہمارے مذہب سے کہیں برتر ہے۔ اس جواب سے ان کے باپ کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں یہ خیال تبدیل مذہب کی صورت میں ظاہر نہ ہو جائے، اس لیے بیڑیاں پہنا کر آپ کو مقید کر دیا۔ مگر ان کے دل میں تو تلاش حق کی تڑپ جاگ اٹھی تھی، اس لیے عیسائیوں کے پاس آپ نے پیغام بھیجا کہ جب شام کے تاجر آئیں تو مجھے اطلاع کرنا۔ چنانچہ جب وہ آئے تو ان کو خبر کر دی۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ واپس ہوں تو پھر مجھے پھر بتلانا۔ جب کاروان تجارت واپس لوٹنے لگا، ان کو خبر کی گئی، یہ بیڑیوں کی قید سے نکل کر ان کے ساتھ ہو گئے۔ شام پہنچے۔ شام پہنچ کر پوچھا کہ یہاں سب سے بڑا مذہبی پیشوا، بڑا مذہبی شخص کون ہے؟ لوگوں نے وہاں کے پادری کا پتہ بتا دیا۔ اس سے جا کر کہا کہ مجھے تمہارا مذہب بہت پسند ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تمہارے پاس رہ کر مذہبی تعلیم حاصل کروں اور مجھے اس مذہب میں تم داخل کر لو۔ وہ مجوسیت کے آتش کدے سے نکل کر آسمانی باپ کی بادشاہت کی پناہ میں آ گئے۔ ناظرین کرام، مگر یہ جو پادری تھا جس کے پاس آئے تھے ابتدا میں ہی، یہ بڑا بد کردار اور بڑا بد اخلاق تھا۔ لوگوں کو صدقہ کرنے کی تلقین کرتا اور جب لوگ صدقہ کر کے اسے دے دیتے اور مال اس کے پاس آ جاتا تو فقراء اور مساکین کو دینے کے بجائے خود اپنے پاس رکھ لیا کرتا۔ یہاں تک کہ سونے اور چاندی کے 7 مٹکے اس کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی حرص اور لالچ کو دیکھ کر بہت آپ کو غصہ آیا۔ آپ پیچ و تاب کھاتے مگر زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ اتفاق سے وہ جلد ہی مر گیا۔ عیسائی شان و شوکت سے اس کی تجہیز و تکفیر کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ اس وقت انہوں نے سارا اعمال نامہ ان لوگوں کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ انہوں نے ان کو لے جا کر اس کے اندوختہ کے پاس کھڑا کر دیا۔ تلاشی لی گئی تو واقعی 7 مٹکے سونے چاندی سے بھرے ہوئے برآمد ہوئے۔ عیسائیوں نے اس کی سزا میں دفن کرنے کے بجائے اس کی لاش کو صلیب پر لٹکا کر سنگسار کر دیا۔ اس کی جگہ دوسرا پادری مقرر ہوا۔ یہ بڑا عابد، زاہد اور تارک دنیا تھا۔ شب و روز عبادت الہی میں مصروف رہتا تھا۔ حضرت سلمان فارسی اس سے مانوس ہو گئے اور دلی محبت کرنے لگے، اس کا احترام کرنے لگے اور آخر تک اس کی صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس سے کہا کہ میں آپ کے پاس ایک عرصے تک نہایت لطف و محبت کے ساتھ رہا ہوں، اب آپ کا آخری وقت ہے، اس لیے آئندہ کے لیے مجھے کچھ ہدایت کیجیے، کوئی وصیت کیجیے، کوئی نصیحت کیجیے۔ اس نے کہا کہ میرے علم میں کوئی عیسائی ایسا نہیں ہے اس وقت جو مذہب عیسوی کا سچا پیروکار ہو۔ سچے لوگ تو مر کھپ گئے اور جو موجودہ عیسائیوں نے مذہب کو بہت کچھ بدل دیا ہے وہ الگ ہے، بلکہ بہت سے اصول تو سرے سے چھوڑ ہی دیے ہیں۔ ہاں، لیکن موصل میں ایک فلاں شخص ہے جو دین حق کا سچا پیرو ہے، تم جا کر اس سے ملاقات کرنا۔
اس پادری کی موت کے بعد ناظرین کرام حق کی جستجو میں حضرت سلمان موصل پہنچ گئے اور تلاش کر کے اس سے ملے اور اپنا واقعہ بیان کر دیا کہ فلاں پادری نے مجھے ہدایت کی تھی کہ آپ کے یہاں ابھی تک حق کا سرچشمہ ابلتا ہے اور میں آپ سے مل کر اپنی تشنگی کم کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے ان کو ٹھہرا لیا۔ پہلے پادری کی رائے کے مطابق یہ پادری در حقیقت بڑا متقی اور پاک باز تھا، اس لیے انہوں نے اس کے پاس مستقل قیام کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس کا بھی وقت آ گیا۔ آئندہ کے متعلق حضرت سلمان فارسی نے اس سے بھی وصیت کی خواہش کی کہ مجھے کوئی نصیحت کریں کہ میں اب کیا کروں۔ اس نے ایک قصبے جس کا نام نصیبین میں ایک شخص تھا اس کا پتہ بتا دیا۔ اس کی موت کے بعد آپ نصیبین پہنچے اور اس پادری سے مل کر دوسرے پادری کی وصیت بتائی کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ کے پاس آ جائے۔ یہ اسقف یعنی جو ان کا پادری ان کا بڑا ہوتا ہے جسے بشپ کہتے ہیں اس علاقے کا، یہ بھی پہلے دونوں اسقفوں کی طرح بڑا عابد اور زاہد اور عبادت گزار تھا۔ حضرت سلمان فارسی یہاں مقیم ہو کر اس سے روحانی تسکیل حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دن اس کی صحبت سے فیض پایا تھا کہ اس کا بھی آخری وقت آ گیا۔ ناظرین کرام، حضرت سلمان فارسی نے گزشتہ جتنے بھی اسقف تھے ان کی طرح اس سے بھی آئندہ کے متعلق پوچھا، مشورہ کیا کہ مجھے کوئی مشورہ دیجئے، کوئی نصیحت کیجئے کہ میں کیا کروں۔ اس نے اموریہ میں گوہر مقصود کا پتہ بتا دیا۔ اس کی موت کے بعد انہوں نے اموریہ کا سفر کیا اور وہاں کے اسقف سے مل کر پیام سنایا اور اس کے پاس مقیم ہو گئے۔ کچھ بکریاں خرید لیں، اس سے مادی غذا حاصل کرتے اور صبر و شکر کے ساتھ روحانی غذا اسقف سے حاصل کرنے لگے۔ جب اس کا پیمانہ حیات اس کا بھی لبریز ہو گیا اور اس کا بھی آخری وقت آ گیا تو حضرت سلمان فارسی نے اسے اپنی سرگزشت سنائی اور اتنے مراتب طے کرتا ہوا آپ کے پاس پہنچا تھا۔ آپ بھی آخرت کا سفر کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے میرا کچھ سامان کرتے جائیے۔ اس نے کہا، بیٹا میں تمہارے لیے کیا سامان کروں؟ آج دنیا میں کوئی شخص ایسا باقی نہیں ہے جس سے ملنے کا میں تمہیں مشورہ دوں۔ ہاں البتہ ایک بات تمہیں ایک مشورہ دے سکتا ہوں کہ اب اس نبی کے ظہور کا زمانہ قریب ہے جو ریگستان عرب سے اٹھ کر دین ابراہیم علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرے گا اور کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کرے گا۔ اس کی علامات یہ ہیں کہ وہ ہدیہ تو قبول کرے گا لیکن صدقے کو اپنے لیے حرام سمجھے گا۔ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر تم اس سے مل سکو تو ضرور ملنا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ناظرین کرام، اس پادری کے مرنے کے بعد کچھ عرصہ تک اموریہ میں آپ حضرت سلمان فارسی مقیم رہے۔ کچھ دن بعد بنو کلب کے تاجر وہاں سے گزرے تو آپ نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے عرب پہنچا دو تو میں اپنی گائیں اور بکریاں تمہیں نذر کر دوں گا، تمہیں دے دوں گا۔ وہ لوگ تیار ہو گئے لیکن ان عربوں نے وادی القریٰ میں پہنچ کر ان کو دھوکہ دیا اور ایک یہودی کے ہاتھوں حضرت سلمان کو بیچ کر غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ کھجور کے درخت نظر آئے تو آس بندھی کہ شاید یہ وہی منزل مقصود ہے جس کا اس اسقف نے پتہ بتایا تھا۔ تھوڑے دن قیام کیا تو یہ امید بھی منقطع ہو گئی، اس لیے کہ جو ان کا مالک تھا اس کا چچا زاد بھائی مدینے سے ملنے آیا۔ اس نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ہاتھ بیچ دیا۔ جنہیں ان لوگوں نے جن کے ساتھ حضرت سلمان فارسی آئے تھے جسے بیچا تھا، اب اس کا کزن جو مدینے سے آیا ہوا تھا اس نے خرید لیا، اس کو ساتھ لے کر وہ مدینے کی طرف لے چلا۔ حضرت سلمان فارسی غلامی در غلامی کی رسوائی سہتے ہوئے بالآخر مدینۃ المنورہ پہنچ گئے۔ ناظرین کرام، ایسی غلامی پر جو مقصود دو عالم کے آستانے تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائے، ہزاروں آزادیاں اس پر قربان ہے۔ جو محبوب کی منزل قریب آتی جاتی تھی، کشش بڑھتی چلی جاتی تھی۔ آثار و علامات بتاتے تھے کہ مقصود
منزل مقصود اور محبوب کی جلوہ گاہ یہیں کہیں ہے۔ اب انہیں پورا یقین ہو گیا تھا اور دیدار جمال کی آرزو میں دن کاٹنے لگے۔ اس وقت آفتاب رسالت مکۃ المکرمہ پر ذو فگن ہو چکا تھا۔ حضرت سلمان فارسی کے جو مالک تھا، جو آقا، اس کی خدمت سے اتنا وقت نہیں ملتا تھا کہ خود پتہ لگائیں۔ آخر انتظار کرتے کرتے وہ روز مسعود بھی آن پہنچا کہ مکے کا آفتاب عالم مدینے کے افق پر طلوع ہوا۔ ہرمان نصیب سلمان فارسی کی شب ہجر تمام ہوئی، صبح امید کا اجالا پھیل گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینۃ المنورہ تشریف لے آئے۔ حضرت سلمان فارسی کھجور کے درخت پر چڑھے ہوئے کچھ درست کر رہے تھے اور مالک نیچے بیٹھا تھا کہ اس کے چچا بزاد بھائی نے آ کر بتایا کہ خدا بنی قیلہ کو غارت کرے، سب کے سب قباء میں ایک شخص کے پاس جمع ہیں، وہ مکے سے آیا ہے، یہ لوگ اس کو نبی سمجھتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی کے کانوں تک اس خبر کا پہنچنا تھا کہ یارہ ضبط باقی نہ رہا۔ صبر و شکیب کا دامن چھوٹ گیا، بدن میں سنسناہٹ پیدا ہو گئی اور قریب تھا کہ کھجور کے درخت سے نیچے گرتے۔ اسی مدہوشی کے عالم میں جلد از جلد درخت سے نیچے اترے اور بدحواسی میں بے تحاشا پوچھنے لگے کہ تم کیا کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے تم؟ آقا نے اس سوال پر گھونسا مار کر ڈانٹا کہ تمہیں اس سے کیا غرض، تم اپنا کام کرو۔ اس وقت سلمان خاموش ہو گئے، لیکن اب صبر کیسے آتا؟ کھانے کی کچھ چیزیں پاس تھیں، ان کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ خدا کے برگزیدہ بندے ہیں اور کچھ غریب الدیار اور اہل حاجات بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ میرے پاس یہ چیزیں صدقے کے لیے رکھی ہوئی تھیں، آپ لوگوں سے زیادہ ان کے مستحق کون ہو سکتے ہیں، اسے قبول فرما لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے لوگوں کو کھانے کا حکم دیا، مگر وہ دیکھتے رہے کہ آپ نے خود نوش نہیں فرمایا۔ اس طرح سے سلمان فارسی کو نبوت کی ایک علامت کا مشاہدہ ہو گیا کہ نبی صدقہ قبول نہیں کرتا۔ دوسرے دن پھر ہدیہ لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل آپ نے صدقے کی چیزیں خود نوش نہیں فرمائی تھیں، آج یہ ہدیہ قبول فرمائیے۔ آپ نے قبول فرمایا، خود بھی نوش فرمایا اور دوسروں کو بھی عطا کیا۔ اس طرح سے دوسری نشانی بھی دیکھ لی اور پھر مہر نبوت کی بھی زیارت کر لی اور بچشم نم آپ کی طرف بوسہ دینے کو جھکے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلمان سامنے آؤ۔ سامنے آئے اور اپنی ساری کہانی سنا ڈالی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی کہانی سن کر اپنے تمام اصحاب کو بھی سنائی۔ حضرت سلمان فارسی جب اپنا گوہر مقصود پا چکے تو اس دولت کو اپنے دل کے خزانے میں رکھ کر آقا کے پاس گئے اور اتنے مرحلوں کے بعد وہ دین سے ہم آغوش ہوئے تھے۔ غلامی کی مصروفیت کے باعث فرائض مذہبی ادا نہیں کر سکتے تھے، اسی وجہ سے آپ غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں شریک بھی نہیں ہو پائے۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اپنے آقا کو، اپنے مالک کو معاوضہ دے کر اب آزادی حاصل کر لو۔ 300 کھجوروں کے درخت اور 40 اوقیہ سونے پر ڈیل طے ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام تمام مسلمانوں سے فرمایا، انہیں حکم دیا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ سب نے حسب حیثیت کھجور کے درخت دیے۔ اس طرح سے 300 درخت ان کو مل گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد سے، آپ کے حکم سے ان کو بٹھایا اور زمین وغیرہ ہموار کر کے ایک شرط پوری کر دی۔ اب سونے کی ادائیگی باقی رہ گئی تھی، اس کا سامان بھی خدا تعالیٰ نے کر دیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی غزوہ میں مرغی کے انڈے کے برابر سونا مل گیا۔ آپ نے وہ سلمان فارسی کو عطا کیا۔ یہ وزن میں ٹھیک 40 اوقیہ تھا۔ اس سے گلو خلاصی کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں
سلمان فارسی حاضر ہو گئے۔ ناظرین کرام، اگر تاریخ کے اوراق پر نظر ڈالی جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے یہ یہودی اور عیسائی علماء تھے اور جتنے کاہن حضرات تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پوری طرح واقف تھے، باخبر تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علامات اور صفات ان کو ذہن نشین تھیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے منتظر بھی تھے۔ انہی میں سے قس بن ساعدہ الایادی، ورقہ بن نوفل، شتیح، شق بن انمار اور ابن الحیبان، یہ سب شخصیات شامل تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جارود بن عبداللہ جو اپنی قوم کے سردار تھے، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے تورات میں حضور کی صفت پڑھی ہے، حضرت مسیح علیہ السلام نے آپ کی آمد کی بشارت دی ہے، میں بھی گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جارود بھی ایمان لایا اور اس کی قوم بھی مشرف اسلام ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے انتہائی مسرت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اے جارود، وفد عبد القیس میں کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو ہمیں قس بن ساعدہ الایادی کا تعارف کرائے اور اس کے حالات سے آگاہ کرے؟ جارود نے کہا، یا رسول اللہ، ہم سب اس کو جانتے ہیں، اور میں تو وہ شخص ہوں جو اس کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا۔ وہ عرب کے ایک شریف قبیلے کا ایک شریف فرد تھا، اس کی فصاحت مسلمہ تھی، اس کی عمر 700 برس تھی، اور اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے سمان کی صحبت کا شرف بھی حاصل کر رکھا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہے کہ یقیناً کتاب اپنی مقررہ مدت کو پہنچے گی، اور ہر عمل کرنے والوں کو اس کی عمل کی پوری جزا دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جارود، اب تم صبر کرو، میں اس کو بھول نہیں سکتا۔ میں نے اس کو سوق عکاظ میں خاکستری رنگ کے اونٹ پر دیکھا ہے۔ وہ گفتگو کر رہا تھا جو شاید مجھے پوری طرح اب محفوظ نہیں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، میں اس دن سوق عکاظ میں موجود تھا، اور جو خطبہ اس روز اس نے دیا وہ مجھے پوری طرح یاد ہے۔ آپ نے وہ خطبہ بارگاہ رسالت میں عرض کر دیا جس میں عقیدہ توحید اور روز قیامت کے بارے میں قس نے اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا۔ ناظرین کرام، اسی طرح زید بن عمرو بن نفیل بھی ان خوش نصیب خوش بخت توحید پسند گروہ میں سے ہیں جنہوں نے گمراہی کے اندھیری رات میں بھی حق کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھا ہے۔ یہ اپنے اہل وطن کے مشرکانہ عقائد سے بچپن سے ہی متنفر اور بیزار تھے۔ یہ نہ ان کی پوجا کرتے تھے اور نہ ان کے لیے جانوروں کی قربانیاں دیا کرتے تھے۔ علامہ الفاقہی نے اپنی سند سے عامر بن ربیعہ سے روایت کیا کہ میری ملاقات زید بن عمرو بن نفیل سے ہوئی جب وہ مکہ سے نکل کر ہرا کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اے عامر، میں نے اپنی قوم کے باطل عقیدے کو ترک کر دیا ہے اور ملت ابراہیمی کا اتباع اختیار کر لیا ہے۔ میں اس خدا کی عبادت کرتا ہوں جس کی حضرت اسماعیل علیہ السلام اس کعبے کی طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ میں ایک نبی کا انتظار کر رہا ہوں جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اور پھر جناب عبد المطلب کی پشت سے ہوگا، لیکن میرا خیال ہے کہ اس نبی کا زمانہ میں پا نہیں سکوں گا۔ سنو، میں اس نبی پر ایمان لے آیا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ واقدی کی روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ انہوں نے عامر کو کہا کہ اگر تیری عمر دراز ہو اور تو اس نبی کا زمانہ پائے تو اس کی بارگاہ اقدس میں میرا سلام عرض کرنا۔ عامر کہتے ہیں جب میں مشرف اسلام ہوا تو میں نے اس کا سلام بارگاہ رسالت میں پیش کیا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب بھی دیا اور اس پر رحمت بھی بھیجی۔
فرمایا میں ان کو جنت میں دیکھ رہا ہوں اس حال میں کہ وہ اپنی چادر کا پلو گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ زید نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کا شرف تو حاصل کیا، لیکن حضور کے مبعوث ہونے سے پہلے انتقال کر گیا۔ انہوں نے ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں نے نصرانیت اور یہودیت کو سونگھا ہے، لیکن میں نے ان میں وہ چیز نہیں پائی جس کی مجھے تلاش تھی، جس کی مجھے طلب تھی۔ میں نے یہ بات ایک راہب کو بتائی تو اس نے مجھے کہا کہ تم شاید ملت ابراہیمی کی متلاشی ہو جو آج تمہیں کہیں نہیں ملے گی۔ تم اپنے شہر کو واپس چلے جاؤ، وہاں اللہ رب العزت تیری قوم میں سے ایک نبی مبعوث فرمائے گا جو ملت ابراہیمی کی دعوت لے کر آئے گا، اور وہ اللہ رب العزت کی ساری مخلوق سے اس کی جناب میں زیادہ معزز ہوگا۔ ناظرین کرام، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے متعلق مختلف زمانوں کی توحید پرست شخصیات اور انبیاء کرام کی بشارات کی کچھ تفصیل آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ اگلے پروگرام میں ہم انشاءاللہ مزید اس ذکر کو آگے بڑھائیں گے اور بتائیں گے کہ کس طرح کچھ لوگوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل ہی آپ کی آمد کا کس شدت سے انتظار کیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ تسلیمات۔